یہاں اسباط جو کہا گیا، اسباط سے مراد بنو اسرائیل کے قبائل ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور جتنے بھی انبیاء کرام خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ لائے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ہم ان میں سے کوئی تفریق اور جدائی نہیں کرتے، کسی کو مانیں یا کسی کو نہ مانیں، بلکہ ہمارا سب پر ایمان ہے اور ہم خدا تعالیٰ کے فرما گزار ہیں۔ بس اس امت کے مومن تمام انبیاء علیہ السلام اور کل خدائی کتابوں کو مانتے ہیں، کسی کے ساتھ کفر نہیں کرتے، ہر کتاب اور ہر نبی علیہ السلام کی سچائی ماننے والے ہیں کو سچا ماننے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دین خدا تعالیٰ کے سوا جو شخص کسی راہ اور پر چلے اس سے قبولیت دور ہے اور آخرت میں وہ نقصان میں پڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اعمال آئیں گے، نماز آ کر کہے گی کہ خدایا میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچھی چیز ہے۔ صدقہ آئے گا اور کہے گا پروردگار میں صدقہ ہوں، جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے۔ روزہ آ کر کہے گا میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر اسی طرح اور اعمال بھی آتے جائیں گے اور سب کو یہی جواب ملتا رہے گا۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا خدایا تو سلام ہے اور میں اسلام، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیری ہی باس میں پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں انعام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ، یہ حدیث صرف مسند احمد میں ہے، اس کے راوی حسن کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سننا ثابت نہیں۔ اب آپ دیکھیے آیت نمبر 86، کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کس طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی گواہی دینے کے بعد اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں سوال ہے کیف، ہاؤ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈسکرائب نہیں کر رہے کسی چیز کو بلکہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ سوچو کس طرح ہدایت نصیب ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود ان کی سوسائٹی میں، ان کے سماج میں موجود ہیں، ان کے اخلاق کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، لیکن پھر کہا گیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ لوگ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک رول فاؤنڈیشن یعنی کہ ایک رول ملا کہ یہ ظلم ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کا دین آ جانے کے بعد، ان کے رسول آ جانے کے بعد، ان کی گواہیاں سننے کے بعد کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ان پر وہ انسان ایسے تھے کہ جو عام انسان تو تھے لیکن ان میں اخلاق کے ایسے گوہر موجود تھے کہ پہچاننا آسان تھا کہ یہ وہی نشانیاں ہیں جو ایک رسول کی نشانیاں پہلی کتابوں میں پائی گئیں، یا یہ انسان اتنا صادق اور امین ہے کہ اس جیسا انسان کوئی نہیں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مرتد ہو کر، مرتد مینس کافر ہو کر مشرکین سے میں جا ملا، پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کیا میری بھی توبہ پھر بھی قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے دریافت کرنے پر یہ آیتیں اتری، اس کی قوم سے کہلوایا گیا، پھر وہ توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا۔ ابن جریر، نسائی، حاکم اور ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اسے صحیح الاسناد کہتے ہیں۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر اپنی قوم میں مل گیا اور اسلام سے پھر گیا۔ اس کے بارے میں یہ آیتیں اتریں۔ اس کی قوم کے ایک شخص نے یہ آیتیں اسے پڑھ کر سنائیں تو اس نے کہا جہاں تک میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کی قسم تو سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی تو تجھ سے بہت ہی زیادہ سچے ہیں، اور خدا تعالیٰ سب سچوں سے زیادہ سچا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آئے، اسلام لائے اور بہت اچھی طرح اسلام کو نبھایا۔
بینات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر حجتوں اور دلیلوں کا بالکل واضح ہو جانا ہے۔ پس جو لوگ ایمان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت مان چکے، دلیلیں دیکھ چکے، پھر شرک کے اندھیروں میں جا چھپے، یہ لوگ مستحق ہدایت نہیں، کیونکہ آنکھوں کے ہوتے اندھاپے کو انہوں نے پسند کیا۔ خود اللہ تعالیٰ ناانصاف لوگوں کی رہبری نہیں کرتا، انہیں خدا تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور اس کی مخلوق بھی جو لعنت دائمی ہے۔ نہ تو کسی وقت ان کے عذابوں میں تخفیف ہوگی، نہ موقوفی۔ تخفیف کا مطلب ہلکا ہونا، موقوفی ٹلنا، ٹھیک ہے۔ پھر اپنا لطف و احسان، رافت و رحمت کا بیان فرماتا ہے کہ اس بدترین جرم کے بعد بھی جو میری طرف جھکے اور اپنے بداعمال کی اصلاح کر لے، میں اس سے درگزر بھی کر لیتا ہوں۔ تو کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہیں کہیں درگزر کہ آپ دیکھیے آیت نمبر 89 کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو آپ یا میں جو بھی اس آیت کی قرآن مجید کا پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے، جائزہ کرتے ہیں، دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اور ہمارا دھیان، فوکس اپنے سدھار، اپنی اصلاح کی طرف آتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی کتنی خرابیاں ہمارے اندر خود موجود ہیں، اور اگر ہم نے وقت پر اصلاح نہیں کی تو آخرت کے قائم ہونے میں کوئی وقت نہیں ہے، اور ہماری عاقبت شروع ہو جائے گی اگر بلاوا آ گیا اللہ تعالیٰ کا۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 90، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، وہ لوگ کہ جو کیا ہو گئے، ایمان لانے کے بعد کفر کیا جنہوں نے، پھر بڑھ گئے کفر میں، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اس سے پہلے آیت نمبر 89 میں ہم نے پڑھا تھا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، کہ ان لوگوں کا معاملہ الگ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ صدقے دل سے یہ مان لینا کہ میں نے گناہ کیا، اور اس بات پر قائم ہو جانا کہ مجھے یہ کبھی بھی اپنے ہوش و حواس میں دوبارہ نہیں کرنا۔ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی مجبوری کی کیفیت میں ہے اور وہ کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے، اور ایسی حالت میں ہے کہ وہ گناہ سے نکلنے کا کوئی چارہ موجود نہیں، یا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اتنا مجبور ہو گیا، لیکن معاملہ توبہ کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اور پورے یقین کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ انسان تیار ہو جائے کہ میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایمان کے بعد کفر کرنے والوں کو، پھر اسی کفر پر مرنے والوں کو پروردگار عالم ڈرا رہا ہے کہ موت کے وقت کی تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی۔ اب دیکھیے، میں کیوں بار بار پچھلی آیت کا ریویژن کرا رہی ہوں، تاکہ ہم یہ ڈفرینس سمجھ لیں کہ اللہ کی لعنت کس پر ہے۔ اوپر آیت نمبر 87 دیکھیے، اللہ کی لعنت کس پر ہے، اور جس پر نعوذ باللہ کہ اللہ کی لعنت ہو جائے تو وہ کون سے خیر کا سب جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہم توبہ کے بارے میں دیکھا ہم نے کہ توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا انعام ہے، اصلاح کر لے اگر انسان اپنی، اس کی غفوریت اور رحیمیت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں اور پھر کفر میں بڑھتے چلے جائیں، اب آپ دیکھیے ان کا حشر کیا ہوگا۔ کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ الَّذِينَ، یعنی کہ آخر دم تک، یعنی موت کے وقت تک گناہوں میں مبتلا رہنے والے موت کو دیکھ کر جو توبہ کریں وہ خدا تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں۔ یہی یہاں ہے کہ ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے بھٹک کر باطل راہ پر لگ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہو گئے، پھر اسلام لائے، پھر مرتد ہوئے، پھر اپنے قوم کے پاس آدمی بھیج کر بچھوایا کہ کیا اب ہماری توبہ ہے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس پر یہ آیت اتری۔ اس کی اسناد یعنی کہ جو اس کی سند ملتی ہے احادیث کے ذریعے بہت عمدہ ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ کفر پر مرنے والوں کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اس نے زمین بھر کر سونا خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جو بڑا مہمان نواز، غلام آزاد کرنے والا اور کھانا دانا دینے والا شخص تھا، کیا اسے اس کی نیکی کام آئے گی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما۔ جس طرح اس کی خیرات نامقبول ہے اسی طرح فدیہ اور معاوضہ بھی ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، ان سے نہ بدلہ مقبول نہ سفارش کا نفع۔ اور فرمایا بیع لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ خرید و فروخت ہے نہ مودت نہ محبت۔ اور جگہ ارشاد ہے ان الذین کفروا لو ان لہم، یعنی اگر کافروں کے پاس زمین میں جو کچھ ہو اتنا ہی اور بھی ہو پھر وہ اس سب کو قیامت کے عذابوں کے بدلے فدیہ دیں تو بھی نامقبول ہے۔ ان تکلیف دینے والے المناک عذابوں کو سہنا ہی پڑے گا۔ یہی مضمون یہاں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ بعضوں نے وَلَوِ افْتَدَا کی واؤ کو زائد کہا ہے، لیکن واؤ کو عطف کی ماننا اور وہ تفسیر کرنا جو ہم نے بہت بہتر ہے، واللہ عالم۔ بس ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کے عذابوں سے کفار کو کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی، وہ بڑے نیک اور نہایت خرچیلے ہوں، گو زمین بھر کر سونا اللہ کی راہ میں لٹائیں یا پہاڑوں اور ٹیلوں اور مٹی اور ریت، نرم زمین، سخت زمین، خشکی اور تری کے ہم وزن سونا عذابوں کے بدلے دینا چاہیں دے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے کیا تو اس سب کو ان سزاؤں کے بدلے اپنی فدیے میں دے ڈالے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ جو جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے بنسبت اس کے بہت ہی کم چاہا تھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو بے شرک کیے نہ رہا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے اور دوسری سند کے ساتھ ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہو تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا خدایا بہت بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جو کچھ مانگنا ہو مانگو، دل میں جو تمنا ہو کہو۔ تو یہ کہے گا باری تعالیٰ مجھے صرف یہی تمنا ہے اور میرا ایک ہی سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، تیری راہ میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے دیکھ چکا ہے۔ اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا، اس سے خدا تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم علیہ السلام تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا خدایا بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ساری زمین بھر کر سونا دے کر عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ باری تعالیٰ اس وقت جناب باری فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بھی بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا، چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بس یہاں فرمایا کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہیں اور کوئی ایسا دن نہیں جو ان عذابوں سے چھڑا سکے یا ان کی کسی طرح مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے عذابوں سے نجات دے اور ہمیشہ دنیا اور آخرت کی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھ لے۔ تو یہ آج ہمارا